عمران خان اکیلا ہو چکا ہے. عمران خان کے ارد گرد اب کوئی بھی نہیں ہے. نہ میں کسی کو ٹیلی فون کر سکتا ہوں، نہ میں کسی سے بات کر سکتا ہوں. سب چھپے ہوئے ہیں. عمران خان اکیلا ہو چکا ہے، یہ تو دکھائی دے رہا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان اکیلا ہونے کے ساتھ ساتھ کمزور بھی ہوا ہے؟ جواب ہے نہیں. اب بھی خان صاحب کے پاس ایک آخری موقع ہے، اور اس موقع کے تحت کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خان صاحب کر سکتے ہیں اپنے آپ کو پولیٹیکلی ریسکیو کرنے کی غرض سے. اپنے مشاہدے کے مطابق 7 نکات کا ذکر کرنا چاہوں گا جو کہ خان صاحب اس وقت کر سکتے ہیں اور ان کے ذریعے خود کو ریسکیو کر سکتے ہیں. سب سے پہلے خان صاحب کو چاہیے کہ ان بیک سٹیبرز سے، پیٹھ میں چھرا گھونپنے والوں سے خود کو ڈسون کریں، خود کو ڈسٹنس کریں، جو کہ مشکل وقت میں انہیں چھوڑ کے اپنے لیے دیگر راہیں تلاش کر رہے ہیں. صرف ڈسٹنس ہی نہ کریں، یہ بھی کوشش کریں کہ جس حد تک انہیں گندا کر سکیں کریں. اول تو بات تھوڑی سخت ہے، لیکن ویسے ہی ان کی معاشرے میں، سماج میں کوئی عزت برقرار نہیں ہے. تاہم اگر خان صاحب ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جن پہ خان صاحب کی ایک عرصہ دراز سے نظر رہی ہے، انہیں معلومات ہیں، وہ پبلک میں آ کے بیان کر دیتے ہیں، تو یہ شخصیات مزید سیاسی طور پہ نیچے چلی جائیں گی جو عمران خان صاحب کو بیک سٹیپ کر کے پیٹھ میں چھرا گھونپ کے گئی ہیں. دوسرا کام جو خان صاحب کو کرنا چاہیے وہ احتیاط سے جڑا ہے. خان صاحب کی چند دن پہلے جان بالٹن، سابق قومی سلامتی مشیر امریکہ، جان بالٹن سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے. اس طرح کی ملاقاتوں یا ٹیلی فونک کنورسیشن سے خان صاحب اجتناب کریں تو اچھا ہے. 9 مئی کے واقعات ہم سب کے سامنے ہیں، 1 ماہ کا عرصہ بھی نہیں ہوا، اور اس دوران ایسی شخصیات سے ٹیلی فونک کنورسیشنز کرنا جن کا ماضی کچھ اس طرح کا رہا ہے کہ وہ دنیا بھر کی اقوام میں ریبیلز کھڑے کرتے رہے ہیں، بغاوتیں کرواتے رہے ہیں، اس نہج پہ پاکستان سے ان سے رابطہ کرنا میرا خیال ہے تھوڑی سی نااہلی ہے، کم عقلی ہے. ان چیزوں کو خان صاحب کو دیکھنا ہے کہ کن شخصیات سے رابطہ استوار کرنا ہے اور کن سے نہیں کرنا. پھر تیسرا کام جو خان صاحب کر سکتے ہیں، اس میں پہلے ہی خان صاحب اور ان کی پاکستان تحریک انصاف خاصی متحرک ہے. وہ کام یہ ہے کہ اپنی عالمی لابنگ کو، انٹرنیشنل لابنگ کو ایک نئے درجے پہ لے کے جائیں. شہباز گل صاحب پاکستان تحریک انصاف کے وہ رکن ہیں جو خاصے فعال ہوئے ہیں امریکہ میں پاکستان تحریک انصاف کی لابنگ کرنے کے لیے. اسی طرح دیگر خطوں میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ لابنگ کر رہے ہیں اور اس میں خاصے کامیاب بھی ہوئے ہیں. اس حد تک ہو گئے ہیں کہ عالمی لیول پہ پاکستان کی the powers that be پہ خاصا پریشر ڈالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. مگر اسے ایک نئے درجے پہ لے جانا، یہ میرا خیال ہے اس وقت ضرورت وقت ہے. چوتھا کام جو خان صاحب کر سکتے ہیں وہ یہ کہ عوام کو باور کرانے کی کوشش کریں کہ وہ ان فضول غلیظ شخصیات سے کس طرح مختلف ہیں. عوام کو آن بورڈ لیں اس غلطی کا اعتراف کر کے کہ انہیں پارٹی میں رکھ کے خان صاحب سے غلطی ہوئی ہے، اور آگے اس طرح کے لوگوں کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے. قدرت کی طرف سے خان صاحب کو ایک موقع ملا ہے کہ پارٹی فلٹر ہو گئی ہے. پارٹی کو خطرہ یقیناً ہو سکتا ہے، مگر ان لوگوں کے جانے سے نہیں، اس کی وجوہات کچھ اور ہیں. خان صاحب کو چاہیے کہ عوام الناس میں ایک بڑی پاپولیرٹی جو خان صاحب انجوائے کرتے ہیں، ان کو یہ باور کرائیں کہ کس شخص نے ان کے دور حکومت میں کس طرح ان سے فائدہ اٹھایا ہے اور کس طرح خان صاحب کو اس مشکل وقت میں ڈچ کیا اور پوچھا بھی نہیں ہے. پانچواں کام جو خان صاحب کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہی شوڈ ریئلائز وین ٹو اسٹاپ. جی ہاں، خان صاحب کچھ شخصیات کا نام لے رہے ہیں، کچھ حساس عہدوں پہ تعینات شخصیات کا نام لیتے رہے ہیں جس کا کوئی دفاع نہیں بنتا. ٹھیک ہے، اگر آپ نے لے لیا، ایک آدھ دفعہ لے لیا، تو اس سے پیچھے ہٹ جائیں. آپ نے جو کام کرنا تھا وہ آپ نے کر دیا ہے. حالات کو اس طرف نہ لے کے جائیں کہ معاملات مزید سنگینی کی طرف چلے جائیں. اگر یہاں سے خان صاحب ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور اپنے دروازہ کھولتے ہیں انہی شخصیات کے لیے جن سے خان صاحب کی ایک پرسنل اینیموسٹی بڑی ہے پچھلے 11-12 ماہ میں، اگر ان کے لیے دروازہ کھولتے ہیں تو خان صاحب کے لیے پاکستان میں راہیں ہموار ہوتی ہیں.
بہت سے لوگ اسے منافقت کے طور پہ ریٹ کریں گے، لیکن سیاست نام ہے ناممکنات کو ممکنات میں تبدیل کرنے کا، اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز جس کا آپ کو گلا گھونٹنا پڑتا ہے، جس کا قتل عام کرنا پڑتا ہے، جس کی تدفین کرنی پڑتی ہے، وہ ہے اپنی انا۔ میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب بہت زیادہ اپنی انا کی زد میں ہیں۔ جو پرنسپل سٹانس ہے اس سے پیچھے ہٹنے کا خان صاحب کو کوئی نہیں کہہ رہا، وہ ایک بہترین سٹانس ہے کہ پاکستان کو آپ نے حقیقی آزادی دلانی ہے، مگر جب ایک خاص حد تک آپ نے شخصیات کا نام لے لیا ہے، انہیں پبلکلی ڈسکس کر لیا ہے، تو اب اس سے پیچھے ہٹ جائیں، مزید اینیموسٹی کو نہ بڑھائیں۔ ٹیک اے اسٹیپ بیک اینڈ یو ول سی کہ the doors of negotiation will open again۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو خان صاحب کو فل فور کرنی ہے، اس سے پہلے کہ خان صاحب فوجی عدالتوں میں ٹرائی کیے جائیں اور وہاں سے کوئی سنگین فیصلہ خان صاحب کے خلاف آئے۔ خان صاحب کو اپنے ووٹر کو دیکھتے ہوئے، اپنے پاپولر سپورٹ کو دیکھتے ہوئے اور ملکی بقا کی خاطر ان دا لارجر انٹرسٹ آف پاکستان ایک قدم پیچھے لینا ہے تاکہ نیگوسیشنز کی راہیں ہموار ہو سکیں۔ اور جب خان صاحب یہ سب کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ایک اسٹریٹجی اپنائیں جو کہ ساتواں مشورہ ہے خان صاحب کو، وہ یہ ہے کہ جسٹ ویٹ اینڈ واچ، سٹ بیک اینڈ ریلیکس۔ بہت زیادہ جلدی نہ کریں۔ مانا کہ خان صاحب کی ایک پاپولر سپورٹ ہے اور اگر آج الیکشن ہوتے ہیں تو خان صاحب 80% سے زائد ملک میں ووٹ لیں گے، پرووائڈڈ شفاف انتخابات ہوتے ہیں۔ مگر اگر 2-3 ماہ کے بعد بھی ہوتے ہیں اور ان 2-3 ماہ میں خان صاحب اداروں کے ساتھ جو تلخی پیدا ہوئی ہے اسے کسی خاطر کم کر لیتے ہیں، کسی حد تک کم کر لیتے ہیں تھرو پراپر چینل، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں چاہے گی کہ عمران خان صاحب کو اقتدار سے دور رکھا جا سکے، پرووائڈڈ خان صاحب تھوڑی سی لچک کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس سب میں صبر کا مشورہ ہی دینا چاہیں گے خان صاحب کو، although خان صاحب سنتے کم ہیں، لیکن جسٹ ویٹ اینڈ واچ، سٹ بیک اینڈ ریلیکس۔ یہ یاد رکھیں کہ آج سے 3 سال پہلے جب آپ کا دور حکومت تھا تو نواز شریف صاحب یہاں سے لندن پرواز کیے تھے، اس وقت انہیں بھی اپنا سیاسی مستقبل تاریک دکھائی دے رہا تھا، مگر ان مشیران کو جو کہ بہت تھوڑی تعداد میں ہیں داد دینا بنتی ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ آپ باہر چلے جائیں، 2-3 سال کے بعد دوبارہ سے آپ کے لیے راہیں ہموار ہو سکتی ہیں، اور نواز شریف صاحب نے اس پہ ویٹ اینڈ واچ کی اسٹریٹجی اپناتے ہوئے ہی خاصی حد تک اپنے لیے راہیں ہموار بھی کر لی تھیں۔ کچھ ایسا ہی سلسلہ عمران خان صاحب کو اپنانا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب میں کوئی تقابل ہے، دونوں انٹائرلی ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں اور دونوں کا تقابل بنتا ہی نہیں ہے۔ ایک سوری ٹو سے از کرپٹ ٹو دا کور، دوسرے اس ملک کے لیے اپنے بچوں کو چھوڑ چکے ہیں، اپنی فیملی کو چھوڑ چکے ہیں، تو کئی محاذوں پہ تقابل بنتا ہی نہیں ہے، کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے۔ تاہم ایک چیز جو عمران خان صاحب کو نواز شریف صاحب سے سیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جسٹ سٹ بیک، ویٹ اینڈ واچ، دیکھیں کیا ہوتا ہے، دروازے کھلے رکھیں۔ آپ کی پاپولر سپورٹ ود انٹرنیشنل سپورٹ یہاں کی طاقتوں کو مجبور کر دے گی کہ وہ آپ سے انگیج کرنا چاہیں۔ تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، ان 7 مشوروں پہ عمل کریں اور دیکھیں کہ پھر آپ کے لیے راہیں ہموار ہوتی ہیں یا نہیں۔ میری دعا ہے کہ قدرت آپ کو ایک اور موقع دے، ایک ایسا موقع دے جس کے ذریعے آپ واقعی پاکستان میں تبدیلی لا سکیں، وہ تبدیلی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، مگر اس کے لیے صرف پاپولیرٹی کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے خان صاحب یو ہیو ٹو ٹرانسلیٹ دس پاپولیرٹی انٹو پاور۔ آپ کو اپنی اس مقبولیت کو اقتدار میں منتقل کرنا ہے ایٹ آل کاسٹس، ادروائز آپ کا جو خواب ہے اور آپ کے ساتھ جو قوم کا ایک بڑا خواب ہے، قوم کی ایک بھاری پرسنٹیج کا جو خواب ہے، وہ چکنا چور ہوتا ہے۔ ویٹ کریں، ان ساری چیزوں کو کنسیڈر کریں، ہو سکتا ہے کہ عنقریب آپ کے لیے اسی طوفان میں سے، اسی تلاطم میں سے کوئی راستہ نکل سکے۔